اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سزا کیا ہوتی ہے، سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے اور سزا کی کون سی اقسام ہوتی ہیں، یعنی کہ سزا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سزا جو ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے اوفینسز میں، جرائم میں سزا دی جاتی ہے، وہ قانون میں سزا کتنی قسم کی ہے اور سزا کا مقصد کیا ہے۔ پہلی بات ہے سزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرائم سے روکنا۔ سزا رکھی اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کو ڈر ہو کہ اگر لوگ جرم کریں گے تو ان کو سزا مل سکتی ہے، اور پھر جرم کی وہ جو نیچر آف اوفینس ہوتی ہے کہ جرم جس نوعیت کا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی بڑا جرم کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی سزائیں رکھی گئی ہیں، اگر کوئی لوگ چھوٹا جرم کرتے ہیں تو اس کے لیے چھوٹی سزائیں رکھی گئی ہیں، یعنی کہ ہر انداز میں لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ہم جس طرح کا بھی کوئی جرم کریں گے، جرم کسی قسم کا بھی ہے، جرم وہ کام جو کرنے سے قانونی طور پہ منع کیا گیا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو اس کی سزا ہو سکتی ہے، تو اس لیے لوگوں کو اس بارے میں روکا گیا ہے۔ سزا رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات سے منع کیا جائے کہ جتنے بھی جرائم جو ہیں وہ قانون میں یا شریعت میں بتائے گئے ہیں وہ ان سے روکا جائے اور لوگ جو ہیں وہ ایسے جرائم نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو ان کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ سزا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ سزا کی اقسام کے حوالے سے سیکشن 53 جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کا، اس میں 10 قسم کی سزائیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ آج ہم مختصراً جو ہے ان 10 سزاؤں کے بارے میں جو ہے یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ جو دفعہ 53 جو ہے سیکشن 53 آف PPC میں جو سزائیں بتائی گئی ہیں وہ کون کون سی سزائیں ہیں اور وہ کس انداز میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، وہ دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سزا جو ہے وہ قصاص کی سزا جو ہے نا وہ یہ ہے قصاص سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو خون کے بدلے خون، یعنی کہ جان کے بدلے جان، اور اگر کوئی کسی کو ہرٹ پہنچاتا ہے، کوئی زخم دیتا ہے تو زخم کے بدلے زخم، اگر کوئی عضو کاٹتا ہے تو عضو کے بدلے عضو، یعنی کہ جس طرح جو ہے وہ کسی کے ساتھ وہ جرم کیا گیا ہے اسی انداز میں اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا تو اس کو قصاص بولتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں مجرم کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، جو اس کو پھانسی دی جائے گی، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ موت کی جو ہے وہ سزا دی جائے گی، اس کو بھی مار دیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک جو ڈیسیزڈ کو ہے، مقتول جو ہے اس کو مارا ہے، تو لہذا قصاص کو امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اس ملزم کو بھی جو ہے، اس مجرم کو بھی جو ہے وہ سزا موت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ سزا جو ہے یہ قصاص کی سزا ہے۔ قصاص کی سزا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قصاص کی سزا جو ہے یہ اسلامی سزا ہے، یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قصاص جو ہے اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا وہ قصاص دیا جائے، قصاص جو ہے اس سے لینا چاہیے تاکہ جو ہے اسی انداز میں جو ہے اس بندے کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ یعنی کہ یہ تھا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سزاؤں کا مقصد ہی یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے تو اس کو اگر پتہ ہوگا کہ مجھے بھی اگر یہ سزا پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے کل مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، مجھے بھی مار دیا جائے گا، تو وہ 10 مرتبہ جو ہے کسی بھی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ تو اس لیے سزا رکھنے کا، یہ سزا کو کسی کو بھی دینے کا یہ مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو جرائم سے روکا جائے۔ تو اب دوسرے نمبر پہ ہے یہ دیت ہوتی ہے کہ یہ رقم کی صورت میں اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو دیت جو ہے وہ رقم کی صورت میں ایک معاوضہ جو ہے وہ اس کے لیگل ایئرز جو ہوتے ہیں، جو وارثان جو ہوتے ہیں مقتول کے، ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سیکشن 323 جو ہے وہ تعزیرات پاکستان میں، وہاں پہ دیت کا وہ بتایا گیا ہے کہ دیت کتنی ہونی چاہیے۔ دیت جو ہے یہ 30,630 گرام چاندی کی قیمت جو ہے ہر سال، کیونکہ چاندی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس حوالے سے فکس نہیں ہے، لیکن یہ فکس کر دیا گیا ہے کہ دیت جو ہے وہ 30,630 گرام چاندی کی قیمت جتنی ہوگی ہر سال جو ہے وہ جتنی چاندی کی قیمت بنتی ہے اتنی یہ دیت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، اتنی دیت کی جو ہے وہ جو مقرر کی گئی ہے کہ دیت کہ اتنی دیت جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو یہ ہر وہ شخص کو جو کسی کو قتل کرتا ہے، دیت کی سزا جو ہے یہ قتل میں ہوتی ہے کہ اگر قتل کرتا ہے تو اس کو دیت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، قصاص کے ساتھ ساتھ دیت کی سزا، یا اگر ویسے سزائے موت دی جائے تو اس کے ساتھ بھی دیت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو دیت جو ہے وہ 30,630 گرام چاندی کی قیمت کے برابر جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔
یہ ہے جی، یہ ایک کمپنسیشن ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کمپنسیشن ہوتا ہے کہ جو لیگل ایئرز ہیں اس کے جو وارثان ہیں مقتول کے، ان کو یہ دیا جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے جی عرش، اور چوتھے نمبر پہ ہے جی دمن۔ یہ عرش اور دمن دونوں یہ بھی معاوضے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا دیت جو ہے وہ قتل میں دی جاتی ہے، عرش اور دمن جو ہے یہ ہرٹ میں دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو مضروب کرتا ہے، کوئی ضرب لگاتا ہے، کوئی زخم لگاتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ دیت جو ہے یہ عرش اور دمن جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب عرش اور دمن جو ہے یہ بھی رقم کی صورت میں دی جاتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ عرش جو ہے یہ مقررہ جو ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے، قانون میں مقرر کیا گیا ہے کہ اتنی رقم جو ہے وہ اگر کوئی کسی کو ہرٹ کرتا ہے، یعنی کہ کوئی زخم لگاتا ہے، تو اس زخم کی جو ہے وہ اس کا عرش اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے عرش جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے کہ اتنا جو ہے وہ عرش جو ہے وہ دے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ عرش جو ہے یہ کافی ساری ضربات ایسی ہیں جو 337 جو ہے سیکشن کے وہ زمرے میں آتی ہیں، ان میں یہ سزا جو ہے وہ امپریزنمنٹ بھی ہے، وہ قید بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وہ عرش جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ لیکن عرش جو ہے عرش یہ جڑا ہوتا ہے دیت کے ساتھ، کیونکہ عرش جو ہے وہ عرش کرنا نکالنا ہوتا ہے۔ اب جو رقم نکالنی ہوتی ہے وہ دیت کے حوالے سے حساب سے نکالنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ کہ کچھ ضربات ایسی ہیں جن کا عرش جو ہے وہ دیت کا وہ 1/2 آف دی دیت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ دیت کے ساتھ اٹیچ ہے۔ عرش جو ہے وہ دیت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کہ یہ جو فکس ہے، لیکن فکس اس انداز میں ہے کہ جتنی دیت ہوگی، تو بعض اوقات ایسے جو ضربات ہیں جو کہ 5% جو ہے وہ دیت کا دیا جاتا ہے۔ ایسی ضربات اگر کوئی جرم کو سرزد کرتا ہے تو اس کو دیت کا 5% جو ہے وہ معاوضہ دینا ہوتا ہے وہ مضروب کو۔ تو بعض اوقات ایسی ہیں کہ جو 1/2 جو ہے آف دی دیت جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، یعنی کہ عرش کو ہے وہ دیت سے ہی وہ اس کے ساتھ فکس ہے کہ جتنی دیت ہوگی اس کے مطابق اگر 5% اگر کسی ضرب کی جو ہے دیت مقرر ہے 5%، تو اس کو 5% دینا ہوگا، اور اگر 1/2 جو ہے وہ آف دی دیت دینا پڑے مقرر ہے تو اس کو وہ دینا پڑے گا۔ عرش جو ہے یہ اس میں یہ فکس ہے وہ جو اس کے دیت کے ساتھ۔ دیت تو اپنا عرش جو ہے وہ یہ ہو گیا جی۔ اب جو دمن ہے، دمن جو ہے وہ جو عدالت جو ہے وہ خود فکس کرتی ہے، وہ حالات و واقعات کے مطابق وہ دیکھتی ہے کہ نیچر آف انجری کیا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ پہ کتنا خرچہ ہوا ہے، یعنی کہ یہ عدالت کی جو ہے وہ ثوابدید پہ ہے کہ دمن جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ خود فکس کرتی ہے کہ وہ کیس کے حالات کے مطابق، نیچر آف انجری کے مطابق اور مضروب کی حالت دیکھتے ہوئے، یعنی کہ وہ جو بھی سرکمسٹانسز کیس کے ہوتے ہیں اس کے مطابق عدالت جو ہے وہ دمن کی رقم جو ہے وہ فکس کر دیتی ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے جی سب سے پہلے جی قصاص کے بعد دیت، اس کے بعد عرش، اور پھر لاسٹلی جو ہم نے جو چوتھے نمبر پہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے دمن۔ اس کے بعد آگے جی تعزیر۔ تعزیر جو ہے جی یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ یہ جو سزا جو ہے، یہ تعزیر سے مراد یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی کو قید جو ہے وہ کتنا دے سکتی ہے۔ یہ تعزیر میں جو تعزیر کے تحت جو ہے یہ سزا جو ہے عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس جرم کی سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، تو وہ تعزیر کے ذریعے عدالت کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس سزا میں سے جو میکسیمم سزا ہے، وہ اس جرم کی جو میکسیمم سزا رکھی گئی ہے وہ میکسیمم بھی دے سکتی ہے، اور اس کی ڈسکریشن عدالت کی ہے کہ اس سے کم بھی دے سکتی ہے، یعنی کہ تعزیر کی سزا جو ہے وہ امپریزنمنٹ کی، وہ قید کی صورت میں دی جاتی ہے۔ تو یہ 5ویں نمبر پہ تعزیر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ تعزیر کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے جی سزائے موت، ڈیتھ سینٹنس۔ ڈیتھ سینٹنس ہے جی کہ کسی بھی جرم میں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جرم میں کافی سارے ایسے جرم ہیں جن کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سزائے موت رکھی گئی ہے۔ اگر کسی ملزم پہ مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کی ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے عدالت اگر سمجھتی ہے کہ کیس جو ہے وہ ملزم کے خلاف ثابت ہوا ہے، تو یہ کیس جو ہے اور اس کی میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ سزائے موت ہے، تو عدالت جو ہے وہ اس کو یہ سزا دے سکتی ہے۔ اور سزائے موت کے بعد ہے جی عمر قید۔ 7ویں نمبر پہ جو ہے وہ سزا ہے وہ یہ عمر قید۔ عمر قید جو ہے یہ 25 سال ہوتی ہے۔
اس میں بہت ساری کنفیوژن جو ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ عمر قید جو ہے یہ دن اور رات ملا کے ایک دن گنا جاتا ہے یا دن علیحدہ گنا جاتا ہے اور رات ملا کے یہ 2 دن گنے جاتے ہیں، کس انداز میں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس میں پورے 24 گھنٹے کا ہی ایک دن گنا جاتا ہے اور 25 سال ہی اس میں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جس کو عمر قید ہوتی ہے وہ 25 سال کی اس میں اس کو سزا ہوتی ہے، اس کو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو 25 سال سزا ہو اور وہ 15 سال 17 سال یا 18 سال یا 20 سال جو ہے وہ اپنی سزا پوری کر کے باہر آ جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہ بہت جو چھٹیاں آتی ہیں، چھٹیوں میں بھی ان کی سزا کی کٹوتی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آفیسرز سم ٹائمز سیشن جج صاحب یا جو جیلر جو ہیں، ان کو جو آفیسرز ہیں جن کو قانونی طور پہ یہ اتھرائز ہوتے ہیں کہ وہ قیدیوں کی سزائیں جو ہے وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، جو تھوڑا عرصہ جو ان کا معاف کر سکتے ہیں، تو وہ جب جیل وزٹ پہ جاتے ہیں جو آفیسران جو ہیں جن کو اختیار ہوتا ہے، تو وہ قیدیوں کی سزا جو ہے وہ ان کو معاف کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سزا جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عمر قید کا جو قیدی ہوتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ کم ہو کے وہ بعض اوقات 15 سال میں، 12 سال میں، 10 سال میں یا 20 سال میں جو ہے وہ جیل سے رہا ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ تو بہرحال عمر قید جو ہے وہ 25 سال ہے۔ اگر کسی کو عمر قید کی سزا ہو تو اس کو 25 سال جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے جی امپریزنمنٹ۔ امپریزنمنٹ جو ہے یہ قید ہوتی ہے، یہ قید کی سزا بھی ہے، وہ کسی بھی شخص کو اس کے جرم کے مطابق جو ہے وہ قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ قید کی سزا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک قید بامشقت اور ایک قید محض۔ اس کو سمپل امپریزنمنٹ یا ریگریس امپریزنمنٹ کہتے ہیں۔ تو سمپل امپریزنمنٹ جو ہے یہ جو قید محض ہے، یہ قانون میں سیکشن 55 کے تحت PPC کے تحت جو ہے یہ میکسیمم 14 سال ہو سکتی ہے، اور جو یہ کم سے کم جو ہے یہ 24 گھنٹے ہو سکتی ہے۔ یہ قید جو ہے جو قید محض ہوتی ہے، سمپل امپریزنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ میکسیمم 14 سال اور جو منیمم جو ہے یہ 24 گھنٹے ہو سکتی ہے۔ یہ جو منیمم ہے یہ سیکشن 510 PPC میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور جو میکسیمم سزا جو ہے اس کی یہ سیکشن 55 آف PPC میں بتائی گئی ہے۔ اور جو قید بامشقت ہوتی ہے اس میں ان سے کام لیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق آپ کو بتاتا چلوں کہ جو قید بامشقت ہوتی ہے اس میں قیدی سے جیل میں کام لیا جاتا ہے، مختلف کاموں پہ لگایا جاتا ہے، اس سے مشقت کروائی جاتی ہے، اس لیے اس سزا کو قید بامشقت کہتے ہیں۔ اور جو قید محض ہوتی ہے تو اس میں صرف جیل میں اس کو رکھا جاتا ہے، اس سے کوئی کام نہیں کروایا جاتا، اس سے مشقت نہیں کروائی جاتی۔ اب 9ویں نمبر پہ ہے جی جائیداد کی کرکی۔ فور فیچر آف پراپرٹی جو ہے جس کی سزا جو ہے یہ 9ویں نمبر پہ یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے کہ جو کہ قانون میں بتائی گئی ہے۔ یہ کچھ سیکشنز ایسے ہیں جیسے کہ 126 127 اور 169 PPC یہ کچھ ایسے سیکشن ہیں جس میں یا اس کے علاوہ عدالت اگر کوئی دیکھتی ہے کوئی ایسی جرم ہے جس میں عدالت محسوس کرتی ہے کہ یہ جائیداد جو ہے ان کی کرک ہونی چاہیے، جائیداد جو ہے یہ ان سے کرک ہو کے جو گورنمنٹ کی تحویل میں لے لینی چاہیے اور اس کو نیلامی ہونی چاہیے، تو عدالت جو ہے وہ یہ سزا بھی دے سکتی ہے، اور قانون میں یہ سزا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور جو عدالت اگر سمجھتی ہے کیس کے حوالے سے کہ اس کی کوئی بھی کسی بھی ملزم کی جائیداد جو ہے وہ کرک ہونی چاہیے، تو عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ملزم کو سزا دیتے ہوئے اس کی جائیداد کو کرک کر دے۔ لاسٹلی جو سزا ہے جی وہ فائن ہے، جرمانہ ہے۔ عدالت جو ہے وہ ہر کیس کے مطابق بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس میں قید کے ساتھ ساتھ امپریزنمنٹ کے ساتھ ساتھ ود فائن اور فائن کے ساتھ جو ہے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ فائن بھی ساتھ ہو سکتا ہے یا ضرور ہو سکتا ہے، کچھ میں تو ضرور ہے، مینڈیٹری ہے، اور کچھ میں جو ہے وہ اور لکھا ہوتا ہے کہ یا فائن کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر امپریزنمنٹ کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو عدالت پھر اس کے مطابق جو ہے کیس کے مطابق اور حالات و واقعات کے مطابق جرم کے مطابق جو ہے وہ اس کو جرمانے کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ تھے جی سیکشن 53 آف PPC میں 10 قسم کی جو سزاؤں کی قسمیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔